مرچنٹ نیوی میں نے 5 سال کام کیا. سی ٹائم میرا 5 سال ہے, اور اس کے حساب سے اگر میں کیپٹن کا امتحان دیتا تو میں جہاز کا کپتان بن جاتا. اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں ایک واقعہ میں مرچنٹ نیوی میں سنانا چاہوں گا, جو میرے خیال سے آڈینس کو بھی بڑا وہ ہوگا, کہ مجھے فرسٹ ٹائم کسی نے ریلائز کرایا قرآن کے بارے میں. وہ ایک کرسچن مشنری تھا. اچھا, مرچنٹ نیوی میں رہتے ہوئے میرا ایک دفعہ کرسچن مشنری سے بات چیت ہوئی, اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں؟ میں نے جی ہاں میں مسلمان ہوں. اور میری اس عمر 19.5-20 ایئرس تھی. تو آئی ہیڈ نو نالج آف اینی تھنگ اباؤٹ ریلیجن. جو مروجہ کلچر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وہ تو تھا, لیکن کیا ہے کیا نہیں مجھے سطحی قسم کے علم تھا آپ کو. اب انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان گھرانے پیدا مسلم ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو بائبل کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے بائبل جو ہے وہ پہلے آئی ہے قرآن سے, اور وہ کرسچنز بلیو کرتے ہیں وہ سب. کہنے لگا اچھا آپ ایسا کیجئے, قرآن سے کچھ بتائیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. چیلنج کر دیا. ہاں بتائیے تو میں مکس اپ کر کے بتا دوں گا یہ بائبل سے کیسے یہاں سٹوری اس کی نریشن اوریجنلی ہے. تو میں نے کہا میں بتا نہیں سکتا. اچھا سے آپ ریسرچ نہیں تھی آپ کی؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں, سنیے ذرا. میں اس وقت 19 سال کا ہوں. میرا ذہن یہ کہ میں نے قرآن عربی میں پڑھا ہوا ہے. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ عربی میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. تو اب وہ نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اس سے بولا کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں نے بتایا دیکھیں میں نے عربی میں پڑھا ہے. تو وہ کہنا کیا مطلب عربی میں پڑھا ہے آپ نے؟ عربی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ عربک؟ میں نو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ عربک لینگویج. تو اس نے بولا عربی اگر لینگویج آپ نہیں جانتے تو آپ پڑھ کیسے رہے؟ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم میں اس کو بتا بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی نہیں آ رہا مجھے کیا بتا رہا ہوں. تو اس نے بولا یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا that you read a language and you don't understand. تو میں نے کہا this is with the Quran. سو اسے پھر عرب لوگ وہ بلیو کرتے ہیں, اس کے معنی سمجھتے ہیں. میں نے موسٹ پروبیبلی ہم لوگ پاکستان میں یہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جس کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں, میں سمجھ میں نہیں آیا. تو کہنے لگا دیکھو آپ کو رکھا ہوا ہے اس لیے بیکورڈ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یو ڈونٹ نو دا میننگ اینڈ اف یو نو دا میننگ یو ریڈ دا بائبل. تو اس میں پھر مجھے بائبل بھی دی, اور میں نے کہا میں بائبل پڑھوں گا لیکن آفٹر آئی ریڈ دا ٹرانسلیشن آف دا قرآن, بیکاز دس از اس میں مجھے یہ بھی نہیں پتا قرآن کی ٹرانسلیشن. تو یہ اویئرنیس مجھے ہوئی کہ یہ کیا بات ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں and I'm talking about representing a book, Quran, اور میں اس کو جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. That was the first enlightenment that I came to me کہ میں اس کو پڑھوں سمجھ کے, اور اس وقت نہیں پڑھا میں نے, لیٹر ایج میں جا کے پڑھا میں نے. صحیح. پھر نیوی کی جاب جو ہے وہ کب چھوڑی آپ نے؟ اسی زمانے میں سے میں نے 19 میں سمجھتا ہوں 79 سے 75-77 میں چھوڑ دیا. اور ریزن کیا تھی, کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں اصل میں اس کے بعد میں نے مرچنٹ نیوی کی جاب کے ساتھ ساتھ اور بھی کام کر رہا تھا. یہ ویڈیو کی دکان تھی ہماری, تو ویڈیو بزنس بھی کر رہا تھا میں. اور مرچنٹ نیوی یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاز پہ, تو پھر واپس آ جاتے ہیں. تو وہ کاٹیج جو تھی میری ویڈیو کی دکان تھی, اس میں وہ بھی کاروبار چل رہا تھا. تو ایک بیچ میں انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا. اس انسیڈنٹ نے مجھے لائف چینج کی, بیکاز آئی ہیڈ میں تو قرآن کا کام کا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا اور اللہ رسول کا. میں تو ایک عام نارمل انسان تھا. مرچنٹ نیوی میں گیا. مرچنٹ نیوی کا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر شراب جوا اور غلط قسم کا ماحول ہوتا ہے. تو اسی زمانے میں جو میری ویڈیو کی دکان تھی اس میں بھی ایسی مطلب لوگ آتے ہیں پکچریں دیکھتے تھے. ویڈیو کاٹیج تھی. ویڈیو کاٹیج تھی, لیکن اس میں ہم لوگ جو تھے ہم لوگ ویڈیوز رکھتے تھے, لیکن ہمارے پاس پورنوگرافک ویڈیوز نہیں ہوتی, نہیں تھی. ہم نہیں, اور ہم چاہتے بھی نہیں ہم رکھے. لیکن بزنس آپ کا وہی تھا. ہاں ویڈیو کا بزنس, انڈین موویز ہو گئی, انگلش موویز ہو گئے, اور سیریلز بھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور بہت بڑا ہمارا کلیکشن تھا, وہ کافی مشہور تھا کہ تو اسی زمانے میں ایک آدمی نے مجھ سے آ کے یہ مانگی ریٹڈ فلم. تو میں نے اس کو منع کیا کہ دیکھیے میرے پاس یہ نہیں ہے اس طرح کی, اور میں اس میں نہیں رکھتا ہوں. تو انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں, اور وہ جا کے 5 غریب سے کچھ گن پوائنٹس پہ لے کے آگے لڑائی کرنے کے لیے. اچھا صحیح. اتنی چھوٹی بات, یعنی کہ وہ جو XXX XXX موویز ہوتی ہیں انہوں نے, آپ نے انکار کیا وہ, اور میں نے ان کو دکھائی احمد دیدار یہ ریلیز کیسٹس. میں نے کہا یہ میرا ریلیز سیکشن ہے, اس میں ریلیز کیسٹس رکھتا ہوں. کہنے یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ چلے گئے, اور پھر وہ آئے. اچھا. اب کیونکہ میں آرمی بھی رہ چکا ہوں, تھوڑا فائٹر بھی رہ چکا ہوں, اسٹریٹ فائٹر بھی تھا, تو باکسنگ آتی تھی مجھے, ریسلنگ آتی تھی, جوڈو ووڈو تھوڑا. تو میں نے, اور میرے بھائی ایکس آرمی کے ہیں, وہ کمانڈو کورس بھی کیا, انہوں نے پراپر آرمی میں رہے. تو ہم دونوں نے لڑنے کی کوشش کی, لیکن کچھ اللہ کرنا یہ ہو کہ آئی واز سیزڈ, مطلب اللہ نے مجھے ایسا کرا کہ بس تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس آدمی نے مجھے مارا, برس مارے. پھر میں اللہ سے دعا مانگی, اینڈ یہ دعا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایگزیکٹلی یہ ورڈ ان تھاٹ فارم کہ یا اللہ تعالیٰ
مجھے اگر تو بچا دے گا تو میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا. دیٹ واز مائی ورڈس, ناٹ ایگزیکٹ ورڈس بٹ سینس یہ تھا. اور اس وقت میں آلموسٹ وہ سر پہ جو مار رہا تھا میں بے ہوش ہو رہا تھا. تو وہ خیر وہ جب وہ دعا مانگی وہ لوگ چلے گئے, اینڈ آف دا ہو گئی, اور پھر میں مطلب بچ گیا اس وقت. مگر میں یہ سمجھا دیٹ از مائی لاسٹ ٹائم, میرے ذہن میں آ گیا دس از مائی لاسٹ ٹائم آئی ایم گونا ڈائی. اور اس وقت مجھے یہ خیال ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا اس وقت کہ اگر میں اس میں مر جاتا تو اللہ کے پاس جب پہنچتا تو میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوا تھا. دس واز مائی ایج 33-34, اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میں بخشتا جاتا. یہ میرا فیئر ڈیولپ ہو گیا. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے کوئی 15 دن تک یہ سوچا کہ میں اس مرچنٹ نیوی کے اندر میں یہاں پر ہوں, ماڈلنگ میں یہاں پر ہوں, اور بدماشی میں یہاں پر ہوں, استغفر اللہ, اور یہ ساری چیزیں سوچی. اس سب کو میں نے ایکسٹریم لے گیا کہ میں ڈاکیومنٹریز بنانے لگوں, یا فلم انڈسٹری میں کام کرنے لگوں, یا میں کپتان بن جاؤں جہاز کا. ایم آئی ہیپی اباؤٹ اٹ؟ بیکاز ایوری تھنگ ڈائز وتھ وٹ ایور, کہیں بھی پہنچ جائے الٹیمیٹلی موت ہے آپ کی. تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. تو پھر میں یہ سوچا کیا کروں. تو میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا, تو میں نے سوچا اس سے بہتر میں اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں. اور کیونکہ میں نے وعدہ کیا آئی ہیو ٹو ریڈ دا بک, کیونکہ اللہ کی کتاب سنتے آ رہے تھے, میں عربی میں تو پڑھا ہوا تھا, لیکن اس کے وجہ سے میں نے یہ اللہ کی کتاب آ گئے. اچھا بارڈر پہ بھی آپ گئے کوئی؟ نہیں, وہاں پر میں نے کہا نا بارڈرز پہ تھے, مگر ہم بیک پہ رہتے تھے. اچھا صحیح. میں ملٹری پولیس میں تھا, اور ہمارا لیکن کوئی ایسی بندوق بازی چلائی نہیں. مگر کنوائے جو ملٹری پولیس کا کام ہوتا ہے, کنوائے کو آگے پیچھے کرنا, پلس جو فوجی ڈر جائیں کسی وجہ سے ہو جاتا ہے, بعض انگزائٹی ہو جاتی ہے بعض فوج میں, ہر فوجی نہیں, کوئی نہ کوئی فوجی کو ڈر خوف آ جاتا ہے, اس کو ہمارا کام ہے پکڑنا. پھر جو پیرا ٹروپرز ہوتے ہیں ان کو پکڑنا, اور پھر ہم گائیڈ کرتے کہ یہ والے لوگ ہیں, یہاں سے یہاں جائیں گے, یہ والا یونٹ یہاں جائے گا, یہاں سے یہ جنرل کو پتا ہوتا ہے, اور ہم لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پولیس والے آدمی. لیکن دیٹ واز اے ویری شارٹ پیریڈ. ہم لڑکے تھے, ہم جوان تھے سب, اور بعد میں پھر ہم لوگوں نے بھاگے بھی, پھر ہمیں مجھے معافی مل گئی, باقی کچھ لوگوں کو سزا بھی ملی, اس میں الطاف حسین صاحب بھی تھے. اچھا جی, سزا بھی انہوں نے اٹھائی. یہ مرچنٹ نیوی میں تھے؟ نو, نیشنل سروس فوج. اچھا نیشنل سروس. اچھا وہ بھی فوج میں رہے ہیں الطاف؟ جی انفینٹری میں. اچھا وہ بھی بھاگے تھے وہاں؟ جی, ان کو پھر بعد میں جیل بھی ملی. اچھا I was only person military police سے میں بچ گیا, اللہ نے مجھے بچا لیا. بہرحال آپ ماڈلنگ کیا کی آپ نے؟ میں نے دیکھے یہ جو ایک تو شلوار کرتے کے لیے ماڈلنگ کی, میں نے اومیگا سویٹرز کے لیے کی, فلپس ریڈیو کے لیے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وے بیک, یعنی میں 35-40 ایئرز پرانی بات کر رہا ہوں, جب میں 22-21 سال کا تھا. تو اور اس زمانے میں میگزینس کے لیے بھی, ٹی جیز کے لیے میں نے ماڈلنگ کی. ٹی جیز کافی مشہور ہیں, آپ جانتے ہیں. انہوں نے حالانکہ ان سے اچھا میں جو بھی کیا, میں نے یہ میں بتاتا ہوں, آئی واز ناٹ ڈوئنگ اے پروفیشنل لیول. میرے جاننے والے تھے اونرس, جیسے آپ سے میں اسلام دعا آپ سے ہو جائے, تو آپ سے میرے تعلقات تھے, آپ نے کہا میرے لیے ماڈلنگ کرو, تو میں ایز اے بردرہڈ میں کری. میں آئی واز ناٹ اے پروفیشنل. لیکن آپ کی پرسنالٹی ایک پروفیشنلی ماڈلنگ نہیں کری میں نے, جس ہوتا ہے نا پیسے لے رہے ہیں یا وہ, میں نے فار دا ہیک آف اٹ اور فن سے کیا. تو میرے سب لوگوں سے تعلقات اچھے تھے. تو ٹی جے صاحب کا ایک وہ پروگرام چلا کہ بھائی کون کون آپ کے ماڈل رہے ہو, کیا کہ انہوں نے میرے کو ایکسپوز نہیں کیا. اور ایکٹنگ بھی کی؟ ایکٹنگ کی طرف نہیں کی میں نے. ایکٹنگ کا یہ مجھے اپارچونیٹیز ملی تھی ڈرامے کے لیے یا فلم کے لیے, مجھے نام یاد نہیں رہا کس فلم کے لیے, مگر یہ کہ وہ اظہر کاظمی کو انہوں نے شوٹ کیا, پھر بعد میں نے منع کر دیا تھا. اور دوسرے جو ہے سائرہ کاظمی نے, ان لوگوں نے مجھے اپنے کسی ڈرامے سیریل کے لیے بھی کہا کہ آپ کریں. میں نے کہا, سوچا, پھر میں نے کہا یہ میں کر نہیں سکتا. سب لوگ کہتے یہ تھے کہ یہ ہم بنا دیں گے ایکٹر آپ کو, یہ ہمارا کام ہے. لیکن مجھے اندر سے کانشیس ہوا, مجھے سیٹسفیکشن کہیں اور جانا تھا اصل میں آپ میں نا, وہ ایک راستہ. اچھا جو ویڈیو کاٹیج تھا, بہت بڑا بزنس تھا, بہت بڑا نام تھا. شادیوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی, شادی کی ویڈیوز بھی بناتے تھے؟ اچھا بھی بناتے. اتنا بڑا پھر بزنس آپ نے چھوڑ دیا؟ ہاں, یہ میں نے سب وائنڈ اپ کر دیا. نہیں, میں نے وائنڈ نہیں کیا, میرے بھائیوں نے اس کو چلایا کچھ عرصے, میں ہٹ گیا. میں نے اپنی لائن اپنی. اچھا جب باہر نکلے تو پھر آپ کہاں پہنچے؟ باہر نکل کے میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہ ویڈیو کا کاروبار تو چل رہا ہے, کچھ کھانے پینے کا پیسے کا انتظام ہو رہا ہے. ہم لوگ یتیم تھا میں, فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میں بتانا بھول گیا. تو والدہ نے ٹھیک ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جہاز پہ نہیں جانا چاہ رہا, سیکنڈ آفیسر جا سکتا تھا, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں قرآن. ایسے کیا کچھ دن کے لیے, وہ کچھ دن نہیں ہوا, وہ صاحب
پوری رات کو سمجھے میں پڑھتا تھا, فجر کی نماز کے بعد سوتا تھا, اور پھر 11:30 بجے اٹھتا تھا, اور 11:30 سے لے کے دین اگین فجر کی نماز تک میں قرآن پڑھتا تھا, ایکسیپٹ فار لنچ بریک, ٹی بریک اینڈ واش روم بریکس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا میں نے فور 5 ایئرس. 5 سال تک میں کنٹینیوس نان سٹاپ یہی کرتا رہا. اور اس دوران 5 سال میں میری وائف نے, میری والدہ نے, میرے بھائیوں نے, سب نے مجھے یہ ایون سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے گئے, ڈاکٹر کے پاس, کہ بھائی کہ محمد شیخ صاحب یہ محمد نفسیاتی مرض میں مبتلا تو نہیں ہوگا. اچھا, قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں, اور دنیا کو انہوں نے, میں نے کہا یہ ابھی تو مجھے اس میں جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی تھی اس میں سے وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے, اور نہ ان کو میں بتا رہا تھا, میں تو اپنے اندر ہی. ماہر نفسیات نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے عجیب سی بات ہے, میں جنہوں نے لے کے آئے تھے انہوں نے کہا ہی از ناٹ سائیکک بٹ یو کین سے دا جینیس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے نا. اچھا, اتنا بڑا مجھے لقب دے دیا انہوں نے, جبکہ میں نہیں سمجھتا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو کیا ایج تھی اس وقت؟ 35 ایئرس. اچھا, 36 35 34 میں میرے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور 36 میں مجھے کافی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی. تو اس پوائنٹ پہ جب بات کر رہا تھا میں, تو وہ سائیکیٹرسٹ لے کے آئے, فرینڈس تھے, انہوں نے بلا کے مجھے میرا ایک وہ لیا, کوشچننگ سوال جواب کیے, تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ پاگل نہیں ہے, نارمل آدمی ہے, بس یہ کہ جو اللہ کی بات یہ بتا رہا ہے یہ ہم نے سنی نہیں ہے. فور دیٹ دے ور امیزڈ. اور وہی آج تک یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے, جب تو شروعات تھی رکا نہیں ہے, وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے. احمد دیدات سے ملاقات کب ہوئی, کیسے ہوئی؟ احمد دیدات صاحب پاکستان آئے, اور انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن کے بہت بڑے اسکالر تھے, اور کیونکہ میں کرسچن مشنری سے میری بات ہوئی تھی, اور کرسچن مشنری سے میں بات بھی کرتا رہا بعد میں وداؤٹ نالج, تو مجھے ایک فیلنگز تھی کہ میں نان مسلم سے بات کروں, کو ایجوکیٹ کروں. تو احمد دیدات واز اے ویری گڈ اسکالر آف دا بائبل, اور تو ان کی میں نے پاکستان میں ویڈیو بنائی. اچھا, صحیح. ان کی جتنی کراچی میں ویڈیو سارا انتظام انہوں نے میرے ثبوت کیا, اور ہی آلسو وزٹ مائی ویڈیو شاپ. اس ویڈیو شاپ سے ان کو میں نے پروموٹ کیا. بوانیز جو تھے, اب شاید بوانیز کا نام سنا آپ نے, کریم بوانی لوگ, وہ فائنینس کر رہے تھے احمد دیدات صاحب کو. میں ایز اے لے مین ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا, یہ کرتا, جب تک میں نے قرآن مجید پڑھ تو لیا تھا, لیکن ابھی اتنا مجھ میں وہ نہیں ہوا تھا, اسے کہتے ہیں نا. تو وہ میرے سارے رول ماڈل بنے ہیں آپ کے احمد دیدات. دیدات؟ وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر احمد دیدات صاحب نے, جب انہوں نے یہ ارادہ کیا, میں انٹرنیشنل پوری ورلڈ سے انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ لیا, پاکستان, انڈیا, اس میں سوری ذاکر نائک صاحب نہیں تھے, وہ دوسرے صاحب تھے, یہ بعد میں آئے, اور پھر سعودی عرب سے, پھر پیلسٹائن سے, پھر ایجپٹ سے, ڈفرنٹ ون مین. امریکہ سے 2 آدمی تھے, ایک یہ جو نارمل مسلم ہوتے ہیں, اور ایک یہ والے جو بلیک مسلمز کہلاتے ہیں, وہاں سے آئے تھے. اور تقریباً 30 اسٹوڈنٹس پر کنٹری کے ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایک کنٹری سے ایک اسٹوڈنٹ. انہوں نے جب ٹریننگ دی, انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن بائبل اور قرآن کو وہ کیا, اور بائبل کو زیادہ اور قرآن میں جو کمپیریو کرتے ہیں وہ کرتے رہے. میں بائبل سے کافی باتیں ان سے میں نے بیبلیکل کوٹیشنز وغیرہ ساری سمجھی, لیکن قرآن کے معاملے میں اور قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں میرا ان سے کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ میں نہیں کہوں کہ وہ اختلاف ہے. وہ خود کہتے ہیں بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ, بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ. وہ یہ کہا, ایک عام تاثر ہے نا کہ کچھ جو پہلے کی بکس ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. ہاں, انہوں نے ڈیبیٹس کیے ہیں قرآن اور دا بائبل وچ از گاڈ ورڈ آن اے ہائی لیول. اس میں یہ پروف کیا انہوں نے, بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ, قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں دیر آر سم چنکس ان دا بائبل دیٹ از ورڈ آف گاڈ. میں وہ چنکس کو بھی نہیں مان رہا ہوں. اچھا, صحیح ہے. ٹوٹل بائبل, اس کا مطلب ہے کہ وہ رول ماڈل نہیں بنے آپ, جو ان کے عقیدہ کہہ لیں یا نظریات کہہ لیں, آئیڈیالوجی نہیں. مگر جو چیز ان سے میں نے سیکھی یا سمجھی وہ ہے بائبل, بیبلیکل کوٹیشن وغیرہ, بائبل کس طرح ان کا اچھا ایجوکیشن تھی بیبلیکل. سیکنڈلی یہ کہ ٹو اسٹینڈ اپ ان فرنٹ آف پبلک اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک, کیونکہ مولوی صاحب کی طرح نہیں تھے احمد دیدات صاحب, آپ نے شاید اگر دیکھا ہو, تو وہ مجھے کافی اپنائیت ان سے محسوس ہوئی کہ یہ اسپیکر اچھے لگے آپ, نہیں ایز اے ہیومن بینگ اچھے اور لگے. ایک ملا, ایک مولویوں کا ایک خاص انداز ہے, اور خاص بات کرنے کی, بولنے کا بھی ایک خاص انداز ہے. ہی واز ٹوٹلی سیپریٹ ٹو می اینڈ آئی واز اٹریکٹڈ. تو وہ ایز اے اسپیکر اس سے میں انسپائر ہوا کہ میں بھی کروں گا کام آن دا بیسس آف دا قرآن اینڈ بائبل کا کمپیئر کروں گا, قرآن اور بائبل کا. لیکن زیادہ تر قرآن کی طرف میں گیا, بائبل کی طرف کم گیا. اچھا, قرآن پاک کو آپ نے
اتنا زیادہ جو آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ پڑھ لیا آپ نے، ابھی بھی پھر پڑھ احادیث جی کے آپ انکاری ہو گئے؟ ہاں اصل میں ایسا نہیں، قرآن کو زیادہ پڑھ لیا یا وہ کچھ اس میں میں آپ سے کو portion؟ آپ کو دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، سب جانتے ہیں، احادیث جو ہے کہتے ہیں رسول نے کہا، یہ تھوڑا سا کریکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ راوی ہیں، ہاں اچھا صحیح، یعنی انہوں نے کہا یا نہیں کہا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے بھی یہی۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو راوی تھے ان کی ریسرچ کی ساری، ان کے کیریکٹرز کی کہ وہ سچے تھے، وہ سچے تھے، وہ سچے، تو فائنلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے منسلک بات ہے وہ سچی ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں، آپ اس وقت آج ٹی وی پہ پوچھ رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں ایسا آدمی بتا دے جو بہت زیادہ 100% سچ بولتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، صادق یعنی الامین کہ ان کے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد عام جو آدمی راوی بات۔ ہیں، عام آدمی، تو ٹھیک، راوی کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے سچے تھے کہ جو کچھ ان سے بولا ہے وہ 100% ایسے ہی ہے، جیسے آپ تو جرنلسٹ رہ چکے ہیں، یہ لوگ لکھتے ہیں، رپورٹس لکھتے ہیں، تو 100% تو پرسپشن لانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو ریپروڈیوس کرنا کہ وہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن ان کے بعد جو احادیث کے حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بہت بڑے بڑے علماء کرام، بڑے اسکالرز، ولی اللہ اور نامعلوم کتنے بڑے بڑے ہائی پروفائل جو پرسنالٹیز تھیں، انہوں نے کہہ کے کہ جی یہ حدیث، جی یہ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قوی حدیث ہے۔ جی تو آپ قوی حدیث اور جو اوتھینٹک حدیث ہے ان کو بھی نہیں مانتے آپ؟ میں بتا رہا ہوں نا سر، وہ میرا بلیف یہ ہے کہ شیعوں کی حدیث کوئی سنی نہیں مانتا، سنیوں کی حدیث کوئی شیعہ نہیں مانتا، آپ سمجھیں۔ پہلے تو یہ انکاری یہ لوگ ہیں آپس میں، تو یہ کہہ رہے ہیں محمد شیخ انکاری، تو پہلے لک ایٹ یور سیلفز، کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، یہ دنیا میں، جو احادیث پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور گائیڈنس لیتے ہیں اپنی؟ نن ایکسپٹ مولویز۔ تو مولوی حضرات کا کام ہے حدیثیں بتانا، اٹ از ناٹ دا پبلک میں کتنے کامن لے میں، جیسے میرے گھر میں آپ یا پورے خاندان میں آپ پتہ کریں، دنیا میں قرآن عربی میں سب نے پڑھا ہوگا، زیادہ تر لوگوں نے عربی میں پڑھوایا ہوگا ہمارے کلچر میں اور سب، لیکن کتنے آدمیوں نے احادیث پڑھی نہیں ہے؟ سوائے اسکول میں ریسی پڑھا دی، اس کی بات نہیں، ایز اے سبجیکٹ پڑھ کے وہ گائیڈنس لے رہا ہوں۔ تو میں سچ بول رہا ہوں، میں نے احادیث نہیں پڑھی، تو میں ماننا نہ ماننا کمز آفٹر ورڈس، کہ میں کہوں کہ میں نے احادیث پڑھ کے سمجھ کے میں نے اس کو انکار کیا، میں نے تو احادیث، آپ نے ریسرچ ہی نہیں کیا، حدیث کو چھیڑا ہی نہیں؟ ہاں میں اچھا ایک سیکنڈ، میں قرآن مجید کی اتنی کتاب میں اتنی وسعت ہے، ٹھیک ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ملا آج تک کہ میں اس کو چھوڑ کے احادیث پڑھتا سمجھنے کے لیے، اور قرآن خود اپنے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہے ایک ٹاپک وائز۔ تو میرا سٹینڈ یہ ہے کہ آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ احادیث جو معاشرے میں، ٹھیک ہے، تو میں اس پہ کہوں میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، I'll be lying۔ قرآن میں جو ہے نماز کا ذکر ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلا نا، احادیث سے یہ پتہ چلا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو اسلام ہے وہ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نکال دیں یا ان کی احادیث کو نکال دیں، ان کے جو کریکٹر ہے یا ان کا جو ایکٹ ہے، ان کے اعمال کو نکال کے اسلام کمپلیٹ ہے؟ دیکھیے آپ نے جو بات وہ کہی ہے جو معاشرے میں پریویل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نبی ہمارے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہیں، تو اللہ اپنی کتاب میں کیا ان کی اسوہ حسنہ نہیں بتائے گا کیا؟ میرا کوشچن آپ نماز کا طریقہ ہے، میں ابھی آتا ہوں ایک سیکنڈ، نماز پہ آؤں گا، پہلے آپ کو اس ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ کہا کہ احادیث کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں نہیں ہیں صاحب، لہذا اس سے حدیث کو ہم مانتے ہیں حدیث کو۔ میرا کوشچن یہ کہ پہلے یہ بلیو ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کی اس وجہ سے اپنی کتاب میں بتائیں گے، یہ تھوڑی کہ آپ لکھیں اور پھر ہم اس کو سوچیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا، وہ اس فیصلہ قرآن میں ڈیفائنڈ ہے باقاعدہ،
میں مطلب کوئی مجھے آن کے بتایا کہ کہیں نہیں، میں بتا دوں گا انشاءاللہ یہ لکھا ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، یسألونک عن الروح، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح تو اللہ کے آرڈر سے. تو یہ سوال کس سے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے تو نہیں کیا، آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب دے. یسألونک عن المحیض، وہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قل هو اذی، کہہ دو اس میں اذیت ہے، اور آگے بات جواب دے دی. پھر ہے قالوا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں تم ہرگز نہیں داخل ہوگے جنت میں جب تک تم یہودی و نصارى ہو. قل ہاتوا برہانکم، کہو کہ برہان لے کے ان کو تم صادقین. تو قرآن مجید میں 331 ٹائمز قالو ہے اور قل 332 ٹائمز ہے جواب، کہ یہ کہا لوگوں نے یہ جواب دیا، یہ کہا لوگوں نے یہ جواب دیا، یسألونک کا یہ سوال کیا یہ جواب دیا. یہ کہاں کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ یہ سوالات اور جواب سب قرآن میں ودن ہے، اور یہ قرآن میں ایسے ودن ہے کہ اس کے بعد سوال ہی نہیں ہے اگر آپ دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اللہ has defined in the Quran the spirit of the messenger, the personality، کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، اللہ سے نہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں جواب دیجئے. کچھ باتیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، پڑھائی مجید ہے. بل ہوا فی لوح محفوظ، اور ہم نے لوح میں محفوظ کیا ہوا ہے. یہ اللہ بتا رہا ہے. اور جہاں لوگوں کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا ڈائریکٹ بات کرنے کا، تو آپ سے بات کروائی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پریکٹیکل قرآن ہے، آپ نماز جو آپ پڑھتے ہیں وہ کہاں سے آپ نے اب آپ صلاۃ پہ آپ نے سوال کیا تھا، وہ میرا دیکھیے نہیں، میں ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ نماز کا ذکر آ گیا کہ جی نماز قائم کرو. بالکل صحیح ہے. تو آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کون سا عقیدہ ہے آپ کا؟ میں وہی آتا ہوں. اور کہاں سے حاصل کیا کہ کیا نماز پڑھنا؟ بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا. جب میں نماز قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہو جائے گی ابھی حیرت، کہ مجھے حیرت ہوئی کہ آدم سے لے کے آدم کے نام سے لے کے اور مختلف انبیاء کے نام کے ساتھ صلاۃ لکھا ہوا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلاۃ ہے، سارے باقاعدہ 60-70% انبیاء کے ساتھ صلاۃ کا ذکر ہے. تو قرآن مجید میں، اور آپ اگر حج پہ جائیں گے تو وہاں پہ وہ مقام ابراہیم ملے گا. وہ مقام ابراہیم میں بتاتا ہوں، وہ امام جہاں کھڑو کے نماز صلاۃ قائم کرتا ہے وہ ہے مقام ابراہیم. وہ نہیں جو فٹ سٹول آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے پاؤں کے نشان، جہاں امام کھڑو کے صلاۃ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ مقام ہے. وہ کیسے دیکھیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا، انہوں نے تمام کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھ کو، ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بناؤں گا. تو اللہ نے ان کو امام بنا دیا. اب پھر آگے نیچے سے آیت کے نیچے کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے گھر کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا لے لو مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم سے مصلی نماز کی جگہ لے لو. تو نماز میں ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. اور ہم پڑھتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب ہم پہ صلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے. ومن ذریتی، اور میری ذریت کو قائم کر دے. ربنا وتقبل دعا، اور تو میری دعا قبول کر لے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب جا رہے تھے انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میں اپنی ذریت کو ٹھہرائے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں کوئی چیز اگتی ہے تیرے گھر کے پاس. ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ صلاۃ قائم کریں. وہ تو ہوگی تو یہ صلاۃ چلی آ رہی ہے نا، طریقہ کار کہاں سے لیا؟ طریقہ سر چلا آ رہا ہے مقام ابراہیم پہ، چلا آ رہا ہے کنٹینیوس نان اسٹاپ 5 times a day. وہ کہاں سے لیا آپ نے؟ سر آپ، میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں آپ سر، نہیں وہ تو ہو گیا نا، ہو رہی ہے نا، ہے نا کہ جی اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے. مسجد حرام میں ہو رہا ہے نا، اچھا امام کر رہے ہیں، وہ سب فالو کر رہے ہیں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں فولی ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں بھی ہو تم مسجد الحرام کا حصہ بن جاؤ. تو ہم جہاں کہیں بھی ہم نے مسجد الحرام میں دیکھا صلاۃ کیسے قائم ہے، ویسے ہم نے اپنا کہاں سے لیا میں نے بالکل. اور سنیے میں اب یہ بھی بتا چلوں 5 طریقے ہیں، 5 طریقے نماز کے چلے آ رہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بخارا میں رہتے تھے بخاری صاحب، تو وہ صلاۃ قائم کر رہے تھے؟
وہ کر رہے ہوں گے. تو وہ کیسے کر رہے ہیں؟ تبھی تو نبی لکھیں گے، جائیں گے آئیں گے یہاں پر مکہ آئیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے مسجد میں کی صلاۃ کیسے ہو رہی ہے لوگ. تو ہاؤ ہی واز اسٹیبلشنگ دی صلاۃ آل اوور دی ورلڈ. تو وہ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے، دا سینٹر فوکل پوائنٹ پہ صلاۃ قائم ہے اور اللہ کہے تم وہاں سے صلاۃ دے. تو 5 طریقوں میں سے میں نے آپٹ کر لی وہ والی جو وہاں قائم ہے. پہلے میرے فادر اینڈ سسٹر جو تھے وہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر وہ ہیں ابو حنیفہ کے فالوورز، حنفی مذہب ہے، تو اس کو اس صلاۃ اس طرح میں قائم کرتا تھا. لیکن جب اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اس میں صرف حرکات میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن باقی تو سیم ہے، قیام، رکوع، سجدہ، وہ صلاۃ وہاں قائم ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم اسماعیل سے، أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو. کن لوگوں کے لیے دل طائفین طواف کر رہے ہیں، رکوع سجود. جی اچھا ٹھیک ہے. حضور کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آپ مانتے ہیں کہ نبی اور رسول ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے. اللہ میں آیت پڑھ کے بتایا تو. ہاں ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ کے رسول، ان سے پہلے رسول گزر گئے. تو اللہ نے ان کے بارے میں بتایا رسول مانتے ہیں، رسول ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اور سنیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے آبا و اجداد نہیں ہیں، ولکن رسول، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، یہ نبیین ہیں ان کی مہر ہے، نبی کی مہر، نبی کی مہر، خاتم وہ نبی کی مہر. اب آپ کہیں گے نبی، تو میں نے کہا مہر، تو آپ مہر مان رہے ہیں نبی مان رہے ہیں، تو آپ کہیں گے میں نبی مانتا ہوں، میں مہر مانتا ہوں جو اللہ نے کہا. خاتم النبیین نہیں مانتے آپ؟ خاتم ہی کہہ رہا ہوں نا، خاتم النبیین کے معنی کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ان کے بعد نبوت ختم ہے جو ہم سمجھتے ہیں. نہیں، ختم کے معنی جن پہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، ختم کے معنی ختم نہیں ہے. اچھا، عربی کا ختم جو ہے اس کے معنی مغر ہے نا. تو جتنے بھی انبیاء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ان پہ محمد رسول اللہ مہر لگی ہوئی ہے، قرآن نے اللہ نے لگائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. یعنی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، یا نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، یا داؤد علیہ السلام کے ذکر ہے، تو وہ تھرو محمد رسول اللہ ہے، تو وہ مہر بنی، وہ اس کو آپ کو ماننا پڑے، وہ آمنا صدقنا کہنا پڑے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے آپ کے خیال میں؟ وہ دوسری بات پوچھے پہلے، کیونکہ وہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہ رہے ہیں. پھر معاشرے میں اتنے سارے ہیں لوگ بائبل سے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، وہی پیغمبر. تو میں نے کہا اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے فار اینی پرسن کلیمنگ ٹو بی گاڈ اور پروفٹ. اور جو بھی کلیم کر رہا ہے میں پروفٹ ہوں اللہ کا، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے دنیا میں آج پریزنٹ ٹینس میں یا آگے فیوچر ٹینس میں، اس پہ محمد رسول اللہ کی مہر دکھائیں آپ. اچھا، آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی؟ میں استغفر اللہ، میں نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے بارے میں افواہیں ایسی اڑائی جا رہی ہیں کہ میں کلیم کرتا ہوں. میں نہیں کر رہا. میں نام دیتا ہوں، ایک صاحب ہے، میں نام دیتا ہوں، احمد عیسیٰ کرشنا. اچھا، وہ کلیم کر رہے ہیں. وہ کس بنیاد، کسی آپ کے لیکچر کی بنیاد پہ؟ میری لیکچر کی بنیاد پہ نہیں کر رہے وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ، آپ دیکھ لیں، وہ میرے، وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. مجھ کو بھی نہیں، مجھے انہوں نے چیلنج کر دیا. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کلیمنٹس پروفٹس کے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن غلط ہیں وہ. آف کورس محمد رسول کی مہر نہیں دکھا رہا نا کوئی بھی. لیکن اگر کوئی دکھا دے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں، اگر وہ دکھا دے. اچھا، وہ دکھائی نہیں، کیسے دکھا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ مان ہی رہا کہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ میں بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. صرف آگے ایڈ کرتے ہیں وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر بھی ہے. He is not only Muhammad Rasulullah, he is the seal of the prophets. Any prophet claiming from God should be have a seal of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے نا، تو پردہ فرما چکے ہیں، وہ کیسے مہر کو لے کے آئے گا یا کیسے کلیم ہوگا؟ جی صحیح ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم لوگ کیا مانتے آ رہے ہیں معاشرے میں کہ قرآن میں لکھا ہے هو الاول والآخر، اللہ جو ہے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں معاشرے میں. تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ وہ آخری نبی ہیں. آپ بھی نہیں مان رہے؟ آخری نبی نہیں مان رہا، بالکل نہیں مان رہا میں. ہاں 100% نہیں مان رہا ہوں آخری لفظ کا. اور پھر یہ آپ کا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ آخری، تو ان سے پوچھئے آخری لائے کہاں سے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا مذہب آپ نے کریٹ؟ نہیں، دیکھیں میں نیا مذہب نہیں، لوگ جو غلط بولتے آ رہے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں میں. صرف آپ اکیلے ہیں؟ بالکل. آپ دیکھ لیں خاتم لکھا ہے، کہیں آخری نہیں کہا. میں نے پڑھا هو الاول والآخر، اللہ اول بھی اور آخر بھی ہے. تو محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ آخر نہیں ہے. آخر مطلب لاسٹ اور ادر.
تو وہ آخر نبی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے مور نبیوں کی, وہ اللہ دے رہا درجہ کہ کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا جب تک محمد رسول اللہ کی اس پہ مور نہ ہو. تو وہ ایک درجہ دے رہا ہے, آپ اس کو نبی بنا رہے ہیں یا آخر بنا رہے ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں, یہ اللہ نہیں کہہ رہا کسی آیت میں بھی. لیکن یہ جو اسلام ہے, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اسے آپ نگیٹ کر گئے. ہاں, یہ جو مروج ایک کانسیپٹ ہے, اچھا. آیت کا نہیں, قرآن کا نہیں. اگر آیت کہیں گے تو مجھے آیت بتائیے, کوئی بھی اسکالر کسی میں آج یہاں ہوں آپ کے پاس, کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ بتا دے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. وہ کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد اچھا, آپ احادیث کو نہیں مان رہے؟ نہیں, حدیث کو میں دیکھے قبلہ درست وہ آپ نے میں نے پڑھا نہیں تو مان ہی نہیں نا. نہیں, میں نے پڑھا ہی نہیں. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نہیں مان رہے؟ نہیں, دیکھیں میں نے جو میں کیا, اچھا آپ یہ مان رہے ہیں توریت, زبور, انجیل سنیں وہ واپس یہ مان رہے ہیں؟ نہیں, میں نے جو کہا میں نے کہا میں نے احادیث نہیں پڑھی, بائبل تھوڑی سی پڑھی, تو پڑھنے کے بعد رائٹ اور رانگ ماننا یا نہ ماننے کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو جب میں نے پڑھی نہیں, میں سچ بول رہا ہوں, مجھے اس کا بلیف جب کروں گا یا نہیں. وہ شیخ صاحب تو میں فرض کریں ایک بندہ اٹھے, وہ کہہ رہے کہ جی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, میں نے اللہ کو نہیں دیکا, تو میں اللہ کو نہیں مانا. نہیں, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ, آپ نے, میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں پڑھی اور ایمان لائے؟ نیور, نو بڈی. جتنے بھی مسلمان اس ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں, انہوں نے حدیثیں نہیں پڑھی ہیں. شیخ صاحب یہ مان رہے ہیں جو قرآن پاک سے پہلے الہامی کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل, ان کو مانتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ جو معاشرے میں چلا, توریت, انجیل, زبور جو چلا, یہ قرآن مجید میں توریت 18 دفعہ آیا, انجیل 16 دفعہ آیا, زبور 3 دفعہ آیا. اور قرآن پاک میں ذکر ہے ان کتابوں کا؟ نہیں, ورڈ قرآن میں آیا توریت 18 دفعہ, 16 ٹائم آیا انجیل, اور 2 یا 3 ٹائم زبور آیا. قرآن 66 ٹائم آیا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید کو آپ سمجھے. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن کے مطلب ہوتے ہیں پڑھائی. اب قرآن تو ہم نے اس کے معنی نہیں کیا, عربی میں اس کو پراپر ناؤن بنا دیا تو قرآن ہو گیا قرآن. بس قرآن کے مطلب پڑھائی, ریڈنگ, پڑھائی کرنا. تو ایک آیت میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات لکھی ہے قرآن میں, وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی, یہ تصدیق کرے جو آپ کے سامنے ہے. وتفصیل الکتاب, اس کتاب لکھے کی تفصیل کر رہا ہے. پڑھائی جب کرتا ہے آدمی کتاب کی تو وہ تفصیل ہو جاتی ہے. اگر میں پڑھوں گا نہیں تو یہ ایسی رکھی رہے گی. تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھائی جو قرآن جو ہے وہ اس کتاب کی تفصیل کر دیتا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, رب کی طرف سے اور جہانوں کے رب کی طرف سے, عالمین کی طرف سے. اب ہوا کیا کہ قرآن میں نے بتایا اس کتاب کا صفاتی نام ہے پڑھائی, تورات کے معنی صفاتی نام ہے لا. اگر ہم لا ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر تو تورات کو ہم اس کے اندر تورات ڈھونڈ رہے ہیں. اگر خوشخبری اللہ تعالیٰ کہیں بتا رہا ہے تو وہ انجیل ہے. زبور ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں, اگر وہ ٹکڑے کے آیت کے ٹکڑے کے حصے کی بات کر رہا ہے تو وہ زبور ہو گیا. اب آگے آئیے فرقان, کرائٹیریا, یہ کرائٹیریا ہے. برہان, ایویڈنس, یہ ایویڈنس بھی ہے. سلطان, اتھارٹی, اتھارٹی بھی ہے. تو اس طرح میں اور تمام سکولرز یہ ایگری کرتے ہیں کہ قرآن کے صفاتی نام جیسے اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں, تو اللہ 99 گاڈز نہیں ہیں, اللہ ایک ہے with his attributes 99. تو آپ یہ کلیم کریں توریت, زبور, انجیل یہ قرآن کے نام, صفاتی نام ہے, صفاتی نام, اور یہ کتابیں نہیں ہیں؟ نہیں, الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے, الگ سے کوئی کتاب. اللہ کی کتاب یہ موجود ہے. اس کے اندر صفاتی نام جو ہیں وہ تقریباً 100 ہیں, انکلوڈنگ توریت, انجیل, زبور. تمام سکولرز بھی اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ سارے صفاتی نام اس کے اندر موجود ہے ایکسپٹ توریت, انجیل, زبور. باہر پھینک دو. وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے پاس, نیو ٹیسٹیمنٹ, جینیسس, ایکسوڈ, لیویٹس, نمبرز اور ڈیوٹرانومی, اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی جو فرسٹ 5 بکس ہیں اس کو وہ ٹورا کہہ رہے ہیں. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, میتھو, لوک اینڈ جان, اس کو کہہ رہے ہیں گاسپل آف جیزس. تو وہ بھی سچ نہیں ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہے. ایک نیا عقیدہ کہہ لیں, ایک نیا بالکل مذہب ہے آپ کا جو ایک آپ نے کریٹ کر دی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستانی چینلز پہ آپ بین ہیں؟ نہیں, یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ آپ پوچھیں, آپ تو معلومات کر سکتے ہیں. اچھا آپ آتے ہیں پاکستانی چینل؟ میں کسی چینل پہ میں گیا نہیں, آنیسٹلی, جیسے آپ سے میری بات ہوئی, آپ سے بات ہوئی, آپ نے بلا لیا. ایک ہوتا ہے کہ پرسو کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں اس پہ چینل پہ دیں, یہ ہوتا ہے نا. ہاں صحیح ہے, مینوورنگ نہیں کرتے آپ, یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آئی ڈڈ ناٹ ورک ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو چینل پیپل کہ آئی شوڈ کم آن چینلز. انوائٹ نہیں کیا کبھی کسی نے؟ ایک دو نے کیا, کیونکہ جو آپ کے جو خیالات, آپ کی آئیڈیالوجی ہے وہ ہو سکتا ہے ڈائجسٹ ہونے والی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں, مجھے ٹی وی 1 نے انوائٹ کیا,
ایک دفعہ ARY ریجنٹ پہ مجھے اور ایک دفعہ پتہ نہیں کوئی نام بھی بھولے وہ ٹی وی ختم ہو گیا, اور ایک دفعہ یہ جیو کے صاحب نے مجھ سے کہا, ایک خاتون کو بھیجا کہ پہلے آپ لکھے, میں نے کہا ایسے ہم سوال جواب بنا ٹھیک ہے, صحیح, تو سوال جواب بنائے تو وہ کہنے لگے, میں نے کہا میں آیتیں کوٹ کروں, آپ آیتیں وہاں پر کریں گے آپ, تو کہنے نہیں آیتیں نہیں, آپ ویسی بات کر لیں. تو پھر میں نے کہا میرے لیے میں بغیر آیتوں کے آدمی نہیں ہوں. سر یہ صاحب کون ہے, کاشف شہزادہ؟ آپ ان کے بارے میں مجھ سے کیوں بلوانا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی تو آزادی آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے کہ میں آپ سے سوال کر پاؤں, آپ جواب دیں. ایک لمبا یہ ایک 20 چارج شیٹ ہے, انہوں نے یہ انہوں نے 20 سال میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے he has been my یہ student. ایک ایگزامپل ہے, کافی اور چیزیں, لیکن میں آپ کو ایک کاشف شہزادہ کا اگر آپ نام لے رہے ہیں تو یہ شخص کی بات کر رہا ہوں. یہ شخص میرے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے 20 سال میری انڈر اسٹوڈنٹشپ میں رہے. انہوں نے جو کچھ آپ کو لکھ کے بھیجا وہ میں پبلکلی بول چکا ہوں, اور کوئی بھی آپ ہر چیز کا جواب دے چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا لکھا ہے, مگر اگر پوچھیں کافی چیزیں, میرے خیال میں 3 منٹ کی ان کی آڈیو اگر آپ اجازت دیں. نہیں, آپ مجھ سے پوچھ لیں. 3 منٹ وہی کوشچن ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میرا خیال ہے کہ چونکہ بعد میں ایڈ کروں اس پروگرام میں تو وہ ایک ڈس آنیسٹی ہے, تو ہم سن لیتے ہیں, آپ جواب دے دیجیے. My name is Kashif Shehzada and I am the country chairperson of Global Islamic Marketing Conference of the Islamic Marketing Association. The Islamic Marketing Association is a global body. Its headquarters are in Amman, Jordan, and we have within our members Islamic scholars and academics from all around the world. The reason I am contacting you, Canada One channel, is because recently I have received a number of queries regarding a Pakistani preacher. This Pakistani preacher's name is Muhammad Sheikh, and he has an organization now in Canada called IIPC Canada. ہمیں ان صاحب کے متعلق بہت ساری انکوائریز ریسیو ہوئی ہیں, مجھے بھی. تو میں ریسرچر ہوں اور کالمنسٹ بھی ہوں, ڈان نیوز پیپر میں لکھتا ہوں. تو ان کے اوپر ہم نے بہت ریسرچ کی ہے, اور ان کے کچھ بلیفس ہیں جو آپ کے نالج میں لانا ضروری ہے, کیونکہ ریسنٹلی محمد شیخ جو ہیں یہ پاکستان سے اب کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں, اور کینیڈا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں فار انٹرویو اینڈ فار اے میڈیا پریزنس. تو آپ کی میڈیا آؤٹلیٹ کو بھی یہ انفارمیشن ہم نے کنوے کی ہے ان صاحب کے متعلق. بیسیکلی محمد شیخ صاحب جو ہیں ان کا جو ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اور ان کے جو ریلیجیس بلیفس ہیں ان کے متعلق آپ کو ایک لیٹر میں نے بھیجا ہے, تو کائنڈلی آپ اس کو ریویو کیجئے, اور prior to acceding to any interview request, you need to know this information about this particular preacher. یہ جو صاحب ہیں ان کی چیدہ عقائد کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ he does not accept محمد صلی اللہ علیہ وسلم as a prophet of Allah. یہ ان کے ریکارڈ پہ ہے یہ بات کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. آپ کو یہ ان کا بلیف ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہمارے مسلمانوں کا تو یہ بالکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, مگر ان صاحب کا یہ بلیف ہے. دوسرا ان کا بلیف ہے کہ جو روضہ رسول ہے مدینہ منورہ میں ان کی یہ ریجیکشن کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ روضہ رسول نہیں ہے. تیسرا ان کا بلیف یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ محمد کے اوپر یہ قرآن نازل نہیں ہوا, یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے. تو یہ بلیفز ان کے جو ہیں ان کو مسلم کمیونٹی سے پھر ان کی وابستگی نہیں رہتی, کیونکہ کوئی بھی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا یا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ روزہ رسول جو ہے وہ روزہ رسول نہیں ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا, ایک تو یہ صاحب آپ کے ساتھ رہے اور 20 سال رہے, تو کیا جھگڑا ہوا؟ جھگڑا کو نہیں, یہ جو بتا رہا ہے نا یہ بس یہ بتا رہا ہے 20 سال ان کو نظر نہیں آئی سب باتیں, اب نظر آئے گئی ان کو کہ اپنی صحت میں. تو اس کے معنی ہی واز فرام دا ویری بگننگ ان کے انٹینشنز جاسوسی کے ہوں گے. اچھا, آئی ڈونٹ نو, مگر میرے پاس سے, اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب مجھے گولی ماری تھی تو اچھا ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں, اچھا نہیں, اب ایک کام جب میں قرآن کا کام کرنے لگا پھر مجھے اس پہ بھی گولی ماری.
اچھا، ہاں یہ گولی جو ماری، ایک تو وہ ویڈیو کاٹیج پہ جھگڑا ہوا، ہاں وہ تو اس پہ تو مجھے کچھ نہیں ہوا، ہاں صحیح، اللہ کا شکر۔ اب کیا ہوا، جب میں قرآن کا کام کرنے لگا، اس جو میں نے جو باتیں اب یہ جو بول رہے ہیں یہ اور باتیں، اس کی وجہ سے شاید مجھے گولی ماری گئی۔ پبلک پلیس میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، کاشف اچھا شہزادہ، صحیح، یہ بیٹھے ہوئے تھے میرے بالکل ساتھی میرے ساتھ۔ تو بہرحال ان کو نہیں، وہ ٹارگٹ کلی تھی، مجھے مارنے آیا تھا وہ شخص، اور میرے یہ دانت ایسے لگے، دانت اچھا، ٹوٹ بھی گئے، یعنی کہ گولی آپ کو لگی؟ ہاں 8 دانت ٹوٹے میرے، اور پھر میرے اس کا 1 سال میں اس کا وہ بھی ہوا۔ تو کاشف شہزادہ جو تھے یہ مجھ کو لے کے گئے ہسپتال، اچھا، he was the main man, فرسٹ مین، اوکے صحیح، my brother who took me to this place، انہوں نے سارا کرایا۔ پھر اگر وہ اتنے کانشیس نہ رہتے تو میرے یہاں سے ایک آ رہی تھی آرٹری، وہ برسٹ ہو گئی تھی، I might have died. So I have got high regards for him. What good, because of the good venture. اچھا صحیح، وہ مثلا وہ اس پہ ان پہ الزام نہیں آپ لگا رہے کہ گولی چلانے والوں میں نہیں، یہ تو میرے بھائی ہیں اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، جس نے مجھے مارا اس کو میں نے معاف کیا، میرے فائل میں نے لکھا میں نے معاف کیا۔ وہ آپ کو پتا تھا کس نے مارا؟ اچھا، نامعلوم افراد، نامعلوم افراد تھے، اور میں نے باقاعدہ فائل میں لکھا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا، نہ میں ان سے کسی قسم کا وینجنس لینا چاہتا، بیکاز میرا ٹارگیٹ ہے جو بھی میں کر رہا ہوں، واٹ ایور رائٹ اور رانگ، میں اسے نہیں ہٹنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ان کا میں نے اسی ذکر کیا، یہ وہ صاحب ہیں جو میرے اس طرح انہوں نے میری ہیلپ بھی کری، اور یقین کر لیں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں میں نے پبلکلی کہا ہے، جو بھی کہا ہے، جو آپ نے کہا آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں، مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نبی نہیں مانتا محمد رسول اللہ کو، اچھا، یہ میں نے غلط، کہا، کبھی کہا نا انہوں نے، ہاں صحیح، میں نے کہا وہ مہر ہے نبیوں کی، وہ نہیں بتا رہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہاف سچ بول رہے ہیں، آپ فل ٹروتھ نہیں بول رہے۔ ہاف سچ یہ ہے کہ میں کنٹینیوس ریپیٹ کر رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، میں ان کو مانتا ہوں وہ جتنے نبی ہیں ان پہ مہر ہیں، وہ ان کے سرٹیفائر ہیں، ان کے ویریفائر ہیں۔ لیکن ان کے بعد بھی کوئی نبی نہیں آیا نا؟ تو نہیں آئے گا تو محمد رسول کی مہر جو نہیں لگ رہی، کلیمنٹس تو بہت سارے آ رہے ہیں، سب سارے کلیمنٹس بیکار ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے، اور سب نے بائبل کو پہلے کتاب مانا، پھر قرآن کو مانا، پھر اپنی ریویلیشن بھی بتایا، ہم پہ ریویلیشن ہو گئی، وہ ہے ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو خود بھی وہ کہہ رہے ہیں شہزادہ صاحب کہ انہوں نے بڑی ریسرچ آپ پہ بھی کی، آپ کے قریب رہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تو ان کے کہنے سے میں خارج ہو جاؤں گا؟ اچھا، یہ کیا تو بات؟ دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو دیکھیں، مانا جائے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مانا جائے؟ نہیں، ختم نبوت کو کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اچھا، جو قرآن کی آیات ہے، قرآن از دا موسٹ، مجھے قیامت کو اللہ کو جواب دینا ہے، یعنی قرآن میں اللہ نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس پہ نبوت دینا چاہے دے دے گا۔ آپ دیکھیے رسول آ رہے ہیں قرآن کے اندر، نبی آ رہے ہیں، اور شیطان گھومتا پھر رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا، معاشرے نے کیا کیا، شیطان کو تو کھلا چھوڑ دیا، اور نبی پہ فل سٹاپ لگایا، رسول پہ فل سٹاپ لگا دیا، اللہ پہ فل سٹاپ لگا دیا کہ اللہ بات نہیں کرتا۔ 4 سال پہلے بس بات کی، اس وقت کھولا تھا منہ اور پھر بند ہو گیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ابھی بھی وہی نہیں، وہی تو ایک ورڈ ہے، انسپریشن۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اللہ کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ کنٹینیو چل رہی ہے، فرام دا ڈے قرآن نازل ہو اور قیامت تک۔ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے تو اس کو فالو کریں گے نا، اس کو بغیر اچھا، پھر تو جو لگ رہا ہے کہ حضرت جبریل کو بھی نہیں مانتے ہوں گے کہ وہ آپ تو میری طرف سے ایسی باتیں نہ کہنا۔ اچھا، روح القدس روح الامین جبریل کو میں مانتا ہوں، جس نے مجھے پڑھایا، جو وہ جس نے مجھے پڑھایا، آیات لے جو کر مجھے پڑھا رہا ہے وہ سے بات، جو آیات لے کر ہاں، وہ آتے ہیں ابھی بھی لا رہا ہے نا آپ پہ؟ کیوں نہیں؟ اچھا، آپ پہ بھی لائے گا؟ نہیں، مجھ پہ نہیں، نہیں، آپ پہ بھی لا کر آپ سمجھے کہ مجھ سے اللہ بات کرے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں اللہ مجھ سے بات نہیں، میں بتاتا کوئی نبوت کے دعوے میں نبوت کے دعوے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ، نہیں، یہ نبوت کا دعویٰ لگ رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، نبوت یہ کس نے کہہ دی نبوت کا دعویٰ ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن اس کا نام ہے، علم القرآن، میں پڑھاتا ہوں، علم دیتا ہوں قرآن کا، خلق الانسان، انسان کو میں نے خلق کیا، تو اس وہ تو قرآن کی صورت میں موجود ہے نا سر، یہی تو بتا اگر علم لینا ہو تو قرآن ہے، اللہ سے اگر باتیں کرنی ہے تو قرآن پاک ہے۔ ہاں تو وہی تو بتاؤ، اللہ کی آیتیں بتاؤ، علم البیان، وہ علم دیتا ہے بیان کا۔ اب اگر میں کہوں اللہ نے مجھے پڑھا دیا اور جبریل کے تھرو پڑھایا تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، وہ نبوت کے دعوے میں نبوت کی دعوت کی وجہ سے ہو گیا۔ کیا قرآن کو اللہ اگر پڑھا دے کسی بندے کو کہ وہ نبی ہو جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت میں لکھا ہے مجھے بتائیے آپ۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حج کیا آپ نے؟ حج ایک نہیں 3-4 دفعہ کیا، مدینہ شریف گئے تھے؟ مدینہ شریف بھی گیا ہوں۔
وہ مانتے ہی نہیں آپ کہ وہاں پہ نبی نہیں پاک تو صلی اس سے کیا فرق ہے, جانا تو ہے نا نمازیں پڑھنے مسجد, مجھے وہ اقصی مسجد کو آپ کیا سمجھ, برکت والی مسجد ہے, وہاں کیوں نہیں جاؤں گا میں. اچھا سر, یہ جو IIPC کے ذریعے یہ کوئی پیسے بنانے کا منصوبہ ہے یا کیا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. پیسے ویسے سب میں تو کوئی پیسے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, اور ہمارے پاس نہ پیسے ہیں, نہ کوئی ہمارے کو بیکنگ کر رہا ہے, نہ گورنمنٹ بیک کر رہی ہے, نہ کوئی بھی بیک نہیں کرتا, کیونکہ اس کو بیک کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے لوگ ڈر رہے ہیں, مجھے گولی مار رہے ہیں, تو بیک کون کرے گا. آپ کی جان میں نہ میں نے دیکھیں, نہ میں نے آج تک اپنے لیکچر پہ کوئی پیسے لیے ہیں اپنی ذات پہ. جتنے میں نے لیکچر دیے, چاہے کتنے, میں ابو 60 لیکچر دیے میں نے انگلش میں, ابو 60 لیکچر اردو میں ہیں, اور میری ڈسکشن بھی ہوئی ہے. مطلب ایک بہت مشہور عبد الباقی کی ڈیبیٹ, اگر نہیں دیکھی آپ نے تو آپ دیکھ لیگا, اس میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس عقائد پر ہوں اور وہ کس عقائد میں, وہ تو بتائیے. تو ایسی ڈسکشن تقریباً میری 10 20 15 ہوئی ہیں ڈسکشنز لوگوں کے ساتھ, وہ ریکارڈڈ ہیں, لوگوں کو دیکھیے. آپ کی جان محفوظ ہے؟ اللہ نے محفوظ جب تک رکھے ہیں. اچھا سر, ہاں اللہ نے. آپ کے کتنے پیروکار ہیں؟ کوئی بھی پیروکار نہیں میرا. اچھا. ہاں, اللہ کی آیت کو ماننے والے جو بھی ہیں, آیات کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ کو, وہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں, مجھے نہیں فالو کر رہے. پاکستان میں ماننے والے ہیں آپ؟ میں نے کہا نا, پاکستان میں ہو یا یہاں ہو یا دنیا میں کہیں پر بھی ہوں, وہ آیت کو مان رہے ہیں. اور جب آپ ان سے بات کریں وہ آیت کوٹ کریں گے, وہ یہ نہیں کہیں محمد شیخ یہ کہہ رہے ہیں, وہ قرآن کی آیت کوٹ کریں گے اور اس کا عربی پڑھیں گے اور ترجمہ بتا دیں گے. وہ چند ہی لوگ ہیں, اور زیادہ تر لوگ کیونکہ اس کے لیے محنت نہیں کرتے, اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے کہ ہم بخشے جائیں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے قیامت کے روز. جبکہ رسول شفاعت رسول پہ بھی نہیں, یہ ہے نا وقال الرسول, اور رسول یہ کہے گا یا ربی, اے میرے ربی, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, بے شک میری قوم نے اس کو پکڑے چھوڑ رکھا تھا. یہ شکایت کر رہے ہیں رسول بجائے سفارش کے. اچھا, جو قبر میں سوال ہونے ان پہ وہ بھی یقین نہیں ہے؟ ہے. وہ بھی نہیں ہے. شفاعت رسول پہ وہ بھی نہیں ہے. شفاعت رسول جو ہے نا گاسپل آف بارناباس میں, میں کچھ باتیں بتا سکتا ہوں, یہ انفارمیشن کہاں سے, یہ جو ہے نا یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد شیخ صاحب, آپ سے گفتگو. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر آف کینیڈا کے چیئرمین بانی محمد شیخ صاحب, جو گفتگو یہ آپ کے سامنے ہے, فیصلہ آپ کریں. اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ. السلام علیکم.